دمادم مس قلندر علی کا پہلا نمبر، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ، حضرت صحابہ کا عقیدہ اور حضرت داتا صاحب کا عقیدہ، غوث اعظم کا عقیدہ، سارے سیدوں کا عقیدہ، پیر مہر علی شاہ کا عقیدہ، دمادم مس قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر۔ یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ بہرحال صحابہ میں فرق ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے رسولوں کو بعض رسولوں پر بھی فضیلت دی، اسی طرح اگر رسولوں کو فضیلت دے سکتا ہے کہ وہ صحابہ کو فضیلت نہیں دی؟ صحابہ پر کئی لوگ جو ہیں وہ افضل ہیں۔ تو اب یہ جو ہے کہ یہ معیار جو ہم نے رکھا ہوا ہے، ہم یہ نہیں کہتے، ہم فیصلہ کرنے والے کون ہیں کہ کون افضل ہے؟ یہ تو اللہ جانتا ہے کون افضل ہے۔ اللہ کے ہاں کون افضل ہے یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن ہمارے بعض ایسے لوگ جو اس پر ضد کرتے ہیں، تو ایک شخص نے اسی طرح ضد کی کہ نہیں جناب، پہلا جو ہے وہ اول ہے، وہ افضل ہے، اور جو ترتیب کے مطابق ہے۔ میں نے کہا پھر رسالت کی ترتیب کو ذرا دیکھو کہ پھر جس کو تم افضل سمجھتے ہو اس کو تو پہلے ہونا چاہیے۔ کیا رسول اللہ معاذ اللہ آخر میں آ کر معاذ اللہ سب سے کم ہے؟ افضل ہے۔ تو پھر یوں تم کہو کہ پھر جو آخر میں خلافت میں آخر میں آیا اس کا پھر مقام خود متعین کرو، وہ کیا ہے؟ دیکھو نا، اگر منطق ہے تو منطق سے بات کرو۔ تو مطلب ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، یہ تو عوام فیصلہ کرے گی کام دیکھ کر، مقام دیکھ۔ آج کل کی سنیت جو ہے وہ بھی بڑی مخدوش ہو چکی ہے۔ ہمارے جو اہل بیت کے جو ماننے والے سنی حضرات تھے پہلے، میں اپنے دادا پردادا کی بات 100 سال 50 سال پہلے کی کر رہا ہوں، اس میں محبت اہل بیت سے وہ سرشار تھے۔ سمجھ آئی؟ صحابہ کا ادب بھی ہمارے سراں کھپر ہے، ان کا بھی ہم کرتے ہیں، لیکن جو غالب چیز تھی وہ محبت اہل بیت تھی، ٹھیک ہے؟ لیکن آج جو خارجی اثرات ہم پر پڑے ہیں، مثلا یہ جو نئے فرقے سر اٹھا چکے ہیں، اب ان کا یہ خیال ہے کہ آل محمد کو نیچے کیا جائے اور دوسرے طبقے کو اوپر کیا جائے۔ سمجھ آئی نا؟ تو یہ آل محمد سے یہ جو سلوک ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ یزید کے دور سے شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب ہے کہ آج یہ جو آواز اٹھائی جا رہی ہے تو یہ وہی آواز تو نہیں جو کوفے میں اٹھائی تھی، جو یزید کے لشکریوں نے اٹھائی تھی، جو عبداللہ بن زیاد نے، عبید اللہ بن زیاد نے اٹھائی۔ کیا یہ وہی قوم تو نہیں؟ کیا یہ وہی امت تو نہیں آ گئی اس دور میں کہ آج حسین کے نام کے ساتھ وہی سلوک کر رہی ہے؟ حسین کے ساتھ جنہوں نے جان دی، اپنی نثار کیا سب کچھ، آج ان کے ساتھ وہی القاب اور وہی چھوٹے چھوٹے پمفلٹ چھائے کر کے حسین کی عظمت کو گرانے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ جناب بنو امیہ جو تھے یہ آپس میں بھائی بھائی تھے، ان کی رشتے تھے۔ میں رشتوں کا انکار نہیں کرتا، رشتے ہیں، مگر میں اتنا عرض کرتا چلا جاؤں، رشتوں سے جو رشتے تو قائم رہتے ہیں، رشتہ ایمان جو ہے ظاہری رشتوں سے اس کا مقام زیادہ ہے۔ اگر یزید کا سنیں بات، اگر یزید کا رشتہ کملی والے سے بھی ثابت ہو جائے نا تو یزید کا کردار ایسا ہے کہ وہ کملی والے کے ساتھ منسوب ہونے کے قابل ہی نہیں۔ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ میں علی کی محض اندھی محبت میں نہیں کر رہا، اہل بیت کی محض اندھی محبت میں نہیں کر رہا، میں بڑے سوچ سمجھ کر بول رہا ہوں، میں سوچ سمجھ کر بول رہا ہوں، اور میں دیوانوں کی طرح نہیں بول رہا کہ میں ایک عقیدہ آپ کو کہوں کہ آپ یہ ٹھونس لیں چاہے سمجھ آئے یا نہ آئے، نہیں، اس کا مانو مانو مانو، نہ، یہ بات نہیں ہے۔ علی کو مانو، سمجھ کر مانو، سمجھ کر مانو گے تو پھر بے ایمان نہیں ہو سکتے۔